السلام علیکم فرینڈز، آپ دیکھ رہے ہیں CNC ہابیز۔ جی تو فرینڈز، میں نے آپ کو کچھ دن پہلے بتایا تھا نا کہ ہم لوگ ایک اکیڈمی میں گئے تھے اور وہاں پر ہم نے کلوئز ڈانس سیکھا تھا، یعنی جسے اردو میں ہم مینا کاری کہتے ہیں، اور چائنیز میں اس کا نام ہے جنگ تھائی لانگ۔ یہاں پہ آپ کو پیپر کٹنگ آرٹ ورک بھی نظر آ رہا ہے اور کیلیگرافی بھی نظر آ رہی ہے، اور یہ دیکھیں، یہ ایک اور بیڈ سے بنے ہوئے ڈیفرنٹ ڈیکوریشن پیسز ہیں۔ تو یہاں یہ کافی بڑی اکیڈمی تھی، لیکن جس ہال میں ہم گئے تھے وہاں پر بس یہی چیزیں رکھی ہوئی تھیں، اور یہ دیکھیں ڈیفرنٹ ٹیبلز پڑے ہوئے تھے، ان سب کے اوپر ایک ایک سیٹ ان چیزوں کا پڑا ہوا تھا۔ تو ہم تقریباً 10 اسٹوڈنٹس تھے اور ہم سب ان کے اوپر ایک ایک ٹیبل پہ جا کر بیٹھ گئے، اور بائی چانس میرے پاس جو آیا وہ کافی مشکل تھا، اور یہ پھول تھا۔ سب ٹیبلز پہ 3 شاپر تھے، ان میں سے ایک میں ٹولز تھے، ایک میں یہ وائر اور کلرز تھے، اور ساتھ میں یہ جو سی پالش وغیرہ تھی وہ تھی، اور تیسرے میں جو ہے نا یہ تھا بلاک تھا جس کے اوپر ہم نے اس کو بنانا تھا۔ چائنیز کلوئسن کی ہسٹری کافی پرانی ہے، یہ تقریباً 500 سال پہلے یورپ سے یہاں آیا ہے یہ کلچر اور یہ آرٹ، اور اب یہاں پہ یہ بہت زیادہ ہوتا ہے، جیولری میں کیا جاتا ہے، اور اس کے ڈیکوریشن پیسز بنتے ہیں، یہ میٹل پہ کیا جاتا ہے، واز وغیرہ بنائے جاتے ہیں، اور اس کے علاوہ ایگز پہ بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے، مطلب ہر قسم کے آرٹ میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ وہاں کے ٹیچر ہیں جو ہمیں بنا کر دکھا رہے تھے کہ کیسے اس کو فکس کیا جائے گا۔ سب سے پہلے جو آپ کو گلو نظر آ رہی ہے پڑی ہوئی، یہ لگا کر، اور جو وائر ہے اس کو فولڈ کر کے جو پہلے سے پیٹرن بنا ہوا تھا اس کے اوپر سیٹ کر دیا، اور یہ گلو بہت اچھی تھی، فوراً سے وہاں پر اس کو فکس کر دیتی تھی، اور جب یہ وائر کھڑی ہو جاتی ہے، فکس ہو جاتی ہے، تو بعد میں جو زائد ہوتی ہے ان کو وہاں سے کینچی سے کاٹ دیتے ہیں، اور ساتھ ساتھ فولڈ بھی کرتے جاتے ہیں، ساتھ ساتھ لگاتے جاتے ہیں، اور جب جتنا ہم نے لگانا ہے لگانے کے بعد اس کو باقی کو وہاں سے کاٹ دیا۔ تو یہ دیکھیں، یہ ان والوں کے اوپر پہاڑ بنے ہوئے تھے، اور یہ بادل سے ہیں اوپر نا، سب پہ یہی والا بنا ہوا تھا تقریباً۔ تو یہ بنا کے دکھا رہے تھے کہ یہ ایسے بنائے جائیں گے۔ باقی تقریباً سب اسٹوڈنٹس کے ایک جیسے تھے، اور بائی چانس مجھے اور ایک اور لڑکی کو ڈیفرنٹ ملا تھا۔ یہ دیکھیں، یہ پالش تقریباً 24 گھنٹے لیتی ہے خشک ہونے میں، ہمیں پتہ نہیں تھا، ہم اس کے اوپر ہاتھ لگا کے دیکھ رہے تھے، پہلے سے وہاں پہ ایک بنا کے رکھا ہوا تھا، تو یہ بالکل گیلی تھی اور ہاتھوں پہ لگتی تھی، اور ہاتھ تو بڑی مشکل سے صاف ہوتے تھے۔ تو سب سے پہلے وائر لگانی ہے، اس کے بعد اوپر کلرز کر دینے ہیں، اور پھر اس کے بعد ہم نے اوپر وہ کر دینا ہے، پالش لگا دینی ہے۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر لیجئے، اور آپ کو پتہ ہوگا کہ میں تقریباً ڈیلی لائیو اسٹریمنگ کر رہی ہوں، کیونکہ رمضان ہے تو میں ساتھ ساتھ تفسیر سن لیتی ہوں، ساتھ ساتھ پیپر کٹنگ کر لیتی ہوں۔ امید ہے آپ کو مزہ آتا ہوگا۔ اب ہمیں پتہ لگا یہ ہے گلو، سب سے پہلے اس گلو کو استعمال کرنا ہے، اس گلو کو لگا کے اس وائر کو ان کے اندر فکس کرنا ہے، یہ پیٹرنز میں فکس کرنا ہے۔ جب یہ فکس ہو جائیں گے تو پھر اس کے بعد یہ کلرز یوز کرنے ہیں، پھر اس کے بعد جب یہ کلرز یوز ہو جائیں گے تو اس کے بعد جو ہے ہم نے اس کے اوپر یہ والی یہ مکس کر کے لگا دینی ہے، جس سے یہ اوپر گلاس بن جائے گا۔ اس کے لیے کپ ہیں جس سے اسے میئر کریں گے۔ لیٹس اسٹارٹ اٹ۔ ایک ہاتھ میں نے موبائل پکڑا ہوا تھا، ویڈیو بنا رہی تھی، تو اس وجہ سے میں ان کو فکس کرنے کی ویڈیو نہیں بنا سکی کہ میں نے ان کو کیسے کیسے لگایا، لیکن یہ کہ یہ بہت مشکل سے سیٹ ہو رہے تھے اور فرسٹ ٹائم لگا رہے تھے، تو لیکن بہت مزہ آیا مجھے۔ یہاں پر میں یہ درمیان والا ایک گول دائرہ رہ گیا تھا وہ لگا رہی تھی، یہ لاسٹ والا تھا، تو وہ میں نے کہا چلے میں اس کے ساتھ ساتھ ویڈیو بھی بنا لیتی ہوں۔ یہ دیکھیں، اس طرح سے اس کو میں نے کٹ کیا، اور اس کے بعد اس کو میں پھر یہ بھی میں نے گلو نہیں لگائی، جسٹ اس کی میئر کر رہی ہوں کہ کتنی جگہ کتنی وائر لگنی ہے یہاں پر نا۔ تو اس کو لگانے میں ہمیں بہت ٹائم لگا تھا، تقریباً 2 سے 3 گھنٹے لگ گئے اتنے سے پیٹرن بنانے میں۔
لیکن میں نے کمپلیٹ پیٹرن بنایا، باقی لوگوں نے صرف 2 یا 3 لائنس لگائیں اور باقی بھی اوپر کلرز وغیرہ کر دیے. تو لیکن یہ کہ میں نے کمپلیٹ جتنا اس کے اوپر لگا ہوا تھا نا، جو پیٹرن بنا ہوا تھا، میں نے کمپلیٹ اس کو فالو کیا تھا. بنا بہت اچھا تھا اور بعد میں کلرز بھی بہت اچھے ہو گئے تھے، لیکن اینڈ پہ جا کے بلنڈر ہو گیا. مجھے پتہ نہیں تھا کہ ایک دم سے فوراً سے اس کے اوپر وہ نہیں لگا دینی نا پالش. تو میں نے بہت جلدی پالش لگا دی. وہ جیسی پالش اوپر میں نے اوپر وہ ڈالی ہے نا، تو ساتھ ہی جو کلرز تھے وہ اوپر نکل آئے، بہہ گئے نا. تو اس کی وجہ سے وہ پیٹرن سارا مکس ہو گیا تقریباً. ورنہ سب سے سائڈ والے پر اورنج تھا، پھر اس کے درمیان والوں میں وائٹ تھا، پھر گرین تھا، پھر براؤن تھا، پھر یلو تھا، اور پھر براؤن اور پھر یلو. اور وہ بالکل صحیح ایسے ہی پیٹرن بنا تھا. بہت اچھا لگ رہا تھا جب بنایا تھا میں نے. لیکن وہ جیسے وہ میں نے ان پر ڈالی ہے نا، تو ساتھ ہی وہ سارے مکس ہونے لگے کلرز. تو پھر وہ تو ظاہر ڈلی گئی تھی، اس کو میں کچھ نہیں کر سکتی تھی. یہ دیکھیے اب یہ یہاں پہ پیٹرن کمپلیٹ ہو گیا اور یہ شیپ بنی تھی. اب اس کے اندر پھر ہم کلرز کریں گے. اب اس کے بعد یہ دیکھیں میں نے کلرز جو تھے نا، وہ سارے جتنے تھے گلاسز تھے ان میں ڈال کے، اور اندر انہی میں سے ایک گلو تھی جون سی، واٹر بھی ڈالا جا سکتا تھا، لیکن ہم نے وہاں پہ جو گلو ملی تھی نا وہ ڈالی تھی تھوڑی تھوڑی. تو سب میں یہ ڈال کے ہم نے مکس کر کے رکھ لی. یہ اورنج کلر تھا، لیکن یہ پانی بہت زیادہ اس میں ڈل گیا تھا، تو پھر میں نے اس کے اندر کافی سارا اورنج کلر ڈالا تھا. اور یہ براؤن کلر ہے، یہ وائٹ کلر ہے. سب سے پہلے میں نے وائٹ کلر ڈالا تھا جو پھول ہے اس کے سب سے باہر والے میں، اور جو بالکل باہر تھا یعنی بڑی والی جگہ تھی وہاں پہ یلو کلر کیا، اورنج کلر کیا تھا. جیسے جیسے اس میں انہوں نے بنایا ہوا تھا نا، سیم اسی کو فالو کرتے ہوئے. یہ دیکھیں یہ ڈالی تھی ایک دوسری ہے، اس کو فالو کرتے ہوئے اس پیٹرن کو سیم اس کے ساتھ کا بنایا تھا ہم لوگوں نے. تو نیچے کیونکہ بالکل یہ لکڑی کی ٹیبلز تھیں، تو ہمیں انہوں نے پہلے یہاں پہ ویٹ یہ جو تھے نا ٹاولز بچھا دیے تھے تاکہ یہ ان کا یہ خراب نہ ہو. یہ دوسرے لوگوں نے جو بنائے ہوئے تھے، دیکھیں یہ میرے سے آگے بیٹھی ہوئی تھی، اس نے بہت خوبصورت بنایا تھا. اور یہ باقی لوگوں کے بنے ہوئے ہیں. میں باری باری جا کے سب کا دیکھتی تھی. لیکن میرے والے کا کیا حاصل ہوا ہے. جیسے ہی میں نے اوپر پور کیا وہ سارا باہر بہ گیا، اور میں نے ڈال بھی بہت زیادہ دی تھی. خیر کوئی نہیں، کچھ نہیں ہوتا. تو باقی یہ دیکھیں یہ ان لوگوں کے نا تقریباً سب کی یہی والا پیٹرن تھا. یہ پہاڑ سے تھے اور اوپر بادل تھے. یہ دیکھیں سب کے تقریباً ایسے ہی تھے. تو میرا اور وہ جو میرے سامنے والی تھی، بس ہم دونوں کے پھول تھے، اور جو میٹیریلز بچ گئے تھے نا انہوں نے ہمیں ساتھ ہی دے دیے تھے. اور میں چاہتی تھی کہ میں بچوں کے ساتھ گھر میں کر کے دیکھوں اس آرٹ کو، کیونکہ مجھے تو بہت مزہ آیا تھا اور بچوں کو بھی ظاہر ہے بہت مزہ آئے گا. تو میں نے اب کچھ کی رنگس منگوائے ہیں جن کے اوپر میں یہ آرٹ کر کے دیکھوں گی. تو اب جب ہم لائیو اسٹریمنگ کرتے ہیں نا، ان میں سے کسی دن انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویک میں اس کی بھی باری آئے گی اور ہم اس کو کر کے دیکھیں گے. امید کرتی ہوں کہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو لائک کر دیجیے گا، سبسکرائب کر دیجیے گا، اور کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو مزہ آیا یا نہیں. اللہ حافظ.